بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. انشاءاللہ اگر مجھے بھی اسی طرح فرصت سے کنٹینیو گفتگو کرنے کا موقع ملے تو میں جدید حالات کے تناظر میں بہت سارے تجزیات علماء کرام نے جو ارشادات فرمایا زبردست اس کا نتیجہ پیش کروں گا اپنے طور پہ. اور ناظرین کا میری رائے سے متفق ہونا نہ ہونا ضروری نہیں, وہ میری اپنی رائے ہے. اور اس وقت جو آپ نے ایز اے پروفیسر کے کہا میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں بطور مفتی کے نہیں. آج جو تربیت اور نیت کی بات ہو رہی ہے, ہماری در حقیقت جو تربیت اب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میڈیا سے. ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے, ہر ہاتھ میں سیل فون ہے, ہر دماغ کے اندر اس کی طرف اٹریکشن ہے. بوڑھے ہوں, جوان ہوں, بچے ہوں, مرد ہوں, عورت ہوں, ان کا فری مشغلہ جو فری ٹائم میں بلکہ موسٹلی ٹائم کا مشغلہ ان کا موبائل ہوتا ہے یا ٹیلی ویژن ہوتا ہے. پھر ٹیلی ویژن پہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ آ جاتا ہے موبائل کے اوپر. اس وقت جو ہم یہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی ایک میڈیا کے ذریعے سے تربیت کا ذریعہ ہے, لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ہم اور لوگ گھروں میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس وقت ایک جو پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا ہوا ہے, ترکی نے ایک ارطغرل ڈرامہ, جس کو میں پروجیکٹ کہوں گا, ڈرامہ نہیں کہوں گا کیونکہ ڈرامے کی وجہ سے لوگ اس کو ایک سمجھنے میں ڈرامہ ہے تو ڈرامہ ہے. وہاں کے صدر طیب اردوغان نے ایک ہسٹری کو کیمرے کی آنکھ میں کروڑوں یعنی وہاں کے ڈالر سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں وہ خرچ کر کے اور ایک بہت محنت کر کے ایک پروجیکٹ بنایا. اس پروجیکٹ کو میں ڈرامہ اور ٹائم پاس نہیں کہوں گا, میں کہتا ہوں یہ ایک مشن ہے. آج سے تقریباً 600 سال 700 سال 800 سال سمجھ لیجئے یہود و نصارہ نے ایک مشن شروع کیا تھا کہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے اور ان کو ان چیزوں کی طرف سے ہٹانا ہے جس چیز کی طرف سے اسلام نے ان کو وہ کہا کہ بھی شراب حرام ہے, زنا حرام ہے, بے پردگی حرام ہے. ان کو ایک انڈائریکٹلی اتنے پیار محبت سے سمیٹ کے ان چیزوں پہ لانا ہے کہ یہ چیزیں تو ہمارا ایک آئیڈیل ہے. آج سے چند سال پہلے تک جو نام ہوتے تھے بلال, ابو ہریرہ, علی, فاطمہ, عائشہ, اب نام ہوتے ہیں سلمان خان, شاہ رخ خان, فلاں خان. یہ خان ہمارے نام ہوتے ہیں, یہ ہمارا اس کا مظہر ہے. بڑی پلاننگ کے ساتھ ڈرامے, انڈین ڈرامے اور انگریزی فلمیں, بیہودہ فلمیں, یہ ساری چیزیں بنا کے پوری امت مسلمہ کے ذہنوں کو بالکل کریش کر دیا گیا. اور مزید اس پہ ہمیں افسوس یہ ہوتا تھا کہ جب ہوتا ہے بلکہ ابھی بھی کہ جو خاص طور پہ انڈین موویز وغیرہ بنتی ہیں تو اس کا پریمیئر شو وغیرہ وہ زیادہ تر ہمارے اسلامی ملک یو اے کے اندر کیے جاتے ہیں, بڑے دھوم دھام سے ہوتے ہیں اور فخر سے آ رہا تھا اتنے ارب کا بزنس ہوا, اتنے کروڑ کا بزنس ہوا. جب یہ پروجیکٹ میدان میں اترا ہے مشن کے طور پہ, اس مشن کے اندر میوزک, نامحرم کا ہونا وہ اپنی جگہ ڈن ہے. کل بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ جو نامحرم کا دیکھنا نہ دیکھنا, میوزک کا ہونا نہ ہونا, اسلام نے حرام کر دیا, اس کو کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی, وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. درست. اس پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایک ہے تدبیر. وہ مکروا ومکر اللہ. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب ان کے بھائی آئے تھے اور حضرت یوسف کو اپنے بھائی بنیامین کو روکنا تھا تو حضرت نے ایک بہت زبردست تدبیر فرمایا. نبی کو کوئی کام وحی کے بغیر نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے سعی کو ان کے سامان میں رکھوا دیا تھا. جب قافلہ چلنے لگا تو کہا گیا کہ ایۃ العیر انکم لسارقون. ان کی شریعت کے مطابق ان کو رکوانا چاہا کہ ایک قافلے والو تم تو چور ہو. چوری کا جو ان کے زمانے میں سزا تھی وہ یہ تھی کہ چور کو پکڑ کے اپنے غلام بنا لیا جائے. اس طور پہ ان کے ان بھائیوں کی جو تدبیریں چلتی تھی حضرت یوسف کے خلاف, ان کے بھائیوں کے خلاف, انہوں نے اس کی تدبیر کے مقابلے میں حسن تدبیر سے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا. مزاج شناس تھے, نبی وقت تھے, اور انہوں نے زبردست تدبیر کر کے پورا وہ معاشی نظام کو بھی اس وقت سہارا دیا, سنبھالا دیا. ماشاءاللہ قرآن میں اس کی تدبیریں موجود ہیں. تو اس وقت جو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ کفر کی اور حنوط کی دم پر ایک پاؤں رکھ دیا گیا, بہت بھاری اور تہلکہ مچا ہوا ہے. بہت سی کنٹریز میں بین لگا ہوا ہے. اس میں جہاں یورپ نے, مغرب نے عورت کو بالکل عریاں کر کے پیش کر دیا تھا کہ عورت تو یہ ہے ٹیشو پیپر کی طرح ہے کہ آپ آج ایک سے فلرٹ کرو, کل اس کو چھوڑ دو, کل پرسوں تیسری سے فلرٹ کرو, اس کو چھوڑ دو. جہاں تک میں نے اس ڈرامے کو خود نہیں دیکھا لیکن جو کلپ میرے سامنے گزرے ہیں ابھی تک سوشل میڈیا پہ, تو اس کے اندر جو دیکھا گیا تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ رسپیکٹ دکھائی گئی. درود و سلام کے نذرانے اس میں سکھائے گئے. یورپ نے تصوف کا تصور دیا تھا یہ ملنگوں والا کہ وہ دھمال جمال, میلے کچیلے ہو جاؤ, برہانہ نیم برہانہ ہو جاؤ, چرس پیو, بھنگ پیو, یہ تصوف ہے. یہ آج یورپ میں جو تصوف کا تصور ہے وہ یہ ہے. اس میں دکھایا گیا کہ شیخ ابن العربی رحمہ اللہ ایک بزرگ اللہ والا ایک مجاہد کے پشت پر ہے. کوئی کام کرتا ہے سب سے پہلے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتا مجاہد کو, تمہیں کیا کرنا ہے. جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں گرامی نامی آتا ہے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے یوں ادب سے آپ کا ذکر کرتے ہیں. عورت کا تقدس دکھایا گیا کہ سر سے پاؤں تک سراپا ملبوس ہے
عورت کو دکھایا گیا کہ مضبوط وہ گھر کی ستون ہے، شوہر کی وفادار ہے، مجاہد کی ماں ہے، وہ ایک مخلص مسلمان کی بہن ہے، وہ صرف ریسیپشن پہ بیٹھنے کے لیے مسکراہٹ دے کے اپنے آپ کو فروخت کرنے والی نہیں ہے۔ عورت ہوتی کیا ہے، اس کے اندر یہ دکھا کے بتایا گیا کہ عورت کا مقام تو اسلام نے ایسا بلند کیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جو جنت بنا دی، آپ نے اس کو پاؤں تلے روند کے دکھایا۔ اس پروجیکٹ کے اندر دکھایا گیا کہ عورت کو اسلام نے وہ گھر کی ملکہ بنایا ہے، مجاہد کی ماں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت آتی ہے، جس سے آپ نے پریگننسی کی بات کی کہ جب وہ اللہ پاک کی طرف سے ان کی دنیا میں آنے کا وقت آیا تو ان کی والدہ قرآن کریم پڑھا کرتی تھی، تو حضرت کا میں نے جو واقعات سنے ہیں کہ حضرت بائی برتھ حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ حضرت کی کرامت ہے، کیوں؟ والدہ نیک صالحہ تھیں۔ اللہ، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آج کے دور میں ہم اگر یہ لے کے بیٹھ جائیں کہ اس کے خلاف خود ہمارے مسلمانوں میں بھی کمپین چل پڑی کہ جی اس ڈرامے کو دیکھنا حرام ہے، نہیں دیکھا جائے، نہ وہ دیکھا جائے، میں کہتا ہوں کہ دیکھیے وہ ڈرامہ ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے، جو نیک ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے دیکھیں ان کی اصلاح ہوئی ہوئی ہے، یہ بنا یورپ کے لیے، ہندوؤں کے لیے، وہاں پہ خلفشار ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہسٹری میں ہوا کیا ہے، ایک غیر مسلم اس کے لیے محرم نہ محرم وہ تو بیٹھ کر رات دن سب کچھ دیکھتا تھا، اس کے لیے بنایا کہ وہ دیکھو مسلمانوں پہ تمہارے لوگوں نے کیسے ظلم کیا اور کیسے کیسے مخلص مسلمان تھے جنہوں نے تمہارے ساتھ پھر کس عدل و انصاف کے ساتھ جنگیں کی، وہاں پہ ان کے قلعوں کو فتح ہوتے دکھایا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ ان چیزوں سے کیا ہو رہا ہے، ایک ذہن تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ 2023 کے اندر ان کی وہ ایک جو جگڑ بندی تھی جس میں خلافت عثمانی کو پارا پارا کر دیا گیا تھا، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ ایک پریپریشن ہے جو مستقبل قریب میں انشاءاللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کا ظہور ہونے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے۔ نیو جنریشن بلینک مائنڈ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دجال کا فتنہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ ایک لطیف اور کہانی سمجھتے ہیں، سم کا کارٹون بنا کے پورے دنیا کے اندر وائرل کر دیے جاتے ہیں، بچے کو دکھائے جاتے ہیں۔ آج اس ڈرامے اس پروجیکٹ نے، میں اس کو ڈرامہ اس لیے نہیں کر رہا، پھر لوگ کہیں گے تو مفتی صاحب ڈرامے کو پروموشن دے رہے ہیں، یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ ایک مشن کے اوپر وہ چلے ہوئے ہیں۔ اس مشن کے ذریعے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں وہ اس کے ذریعے انسپائر ہو رہے ہیں، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا ایسا بھی ماضی میں ہوا ہے، تصوف کیا ہوتا ہے، اہل اللہ کے ذکر کیا ہوتے ہیں، ہر 5 منٹ بعد قرآنی آیت کے ذریعے سے ان کی وہ اصلاح کی جا رہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، کس طرح سے ہمیں کیا صبر کرنا چاہیے، کیسے ہمیں مجاہدے کی زندگی گزارنی چاہیے۔ باقی اس کا مطلب نہیں پروجیکٹ شروع ہو گیا تو ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ممبر کا اپنا افادہ ہے، خانقاہوں کا اپنا فائدہ ہے، درس و تدریس اپنی جگہ جاری ہیں، تعلیم و تربیت اپنی جگہ ہونی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہمارا چینج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میڈیا کی آنکھ سے، اور پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور پھر یہاں گورنمنٹ نے جو کام کیا کہ اس کو اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہماری پاکستانی قوم کا یا ہمارے وزیر اعظم کا گورنمنٹ کا ایک امت کے اوپر، سمجھے پاکستان کے اوپر ایک احسان ہے کہ انہوں نے ایک اچھا کام بھی دیا، ورنہ یہاں کے ڈرامے